یہ میرا سوال سمجھ لیجئے کہ آپ کے طالب علم کے طور پر ہی ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ شاہ رخ جتائی کیس کے اندر معاملہ کچھ اور ہوتا ہے, جب وہ دیکھتے ہیں کہ فضیلہ عباسی کے کیس میں معاملہ کچھ اور ہوتا ہے, جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک جج کا بیٹا کھلے عام سڑک پہ کسی کو کچل دیتا ہے اور وہ جج ہی ایس ایچ او کو ایک نرم شک کے تحت کیس بنانے کو کہتا ہے, جس کے نتیجے میں اگر کیس فالو کیا جائے تو وہ آسانی سے بری ہو جائے گا, تو کیا قانون بنانے والوں کے ہاتھ میں ہے یا قانون طاقتور ہاتھوں میں موجود ہے؟ غریب اس کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنا تمسخر نظر آتا ہے کہ میرے لیے قانون اور ہے, اور جو طاقتور ہے اس کے لیے قانون اور ہے, وہ اس کو اپنی مرضی سے مولڈ کر لیتے ہیں. اور ایک جملہ سوسائٹی میں یہ بھی بولا جاتا ہے کہ وکیل پہ انویسٹ کرنے سے بہتر ہے آپ جج ہی کیوں نہ بک کر لیجیے. یعنی ایک تضحیک ہے, لیکن یہ معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے. جب آپ چوراہے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, جب آپ رپورٹنگ کرتے ہیں, لوگوں کو قریب سے جا کے دیکھتے ہیں, تو لوگ تو ایک بڑی ڈیفیکلٹ اور ڈیفرنٹ اوپینین رکھتے ہیں. آپ ایسے استاد, کیونکہ یہ میں نے سوال آپ کے شاگرد کے طور پہ کیا ہے, اور ایسے آپ کے بے شمار طالب علم ہوں گے جو ایک یہ ناہمواری دیکھتے ہیں, ایک فرق کا نظام دیکھتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی اسی معاشرے میں کل کو وکیل بننا ہے, بیرسٹر بننا ہے, استاد بننا ہے. تو جب وہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو کیسے امید دیتے ہیں پازیٹیوٹی کی, آگے بڑھنے کی؟ اس کی بنیاد جو ہے نا وہ سب سے زیادہ سائنس ہے, ڈیٹا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم پرفیکٹ اور مکمل تو نہیں ہے. اس میں ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں جو انفارچونیٹ ہیں اور لوگ اس سے ڈس اپوائنٹ بھی ہوتے ہیں. لیکن میرا جو مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ گلاس آدھے سے بھی زیادہ بھرا ہوا ہے, لیکن جو تھوڑا جیسے سسٹم ہوتا ہے سینسٹیو, اور اس میں 2-4 کیسز بھی ایسے آ جائیں تو بدنامی کا باعث بن جاتے ہیں پورے سسٹم کے لیے. تو لیکن میں دیکھتا ہوں کہ لوگ انصاف سے جڑے ہیں, چاہے وہ جوڈیشری میں ہوں, چاہے وہ وکلاء سے ہوں, اور خود حکومت کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے جب تک اس کا کوئی بہت بڑا انٹرسٹ نہ ہو ان کے خلاف بھی فیصلے آتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا اموویبل پراپرٹی کے بارے میں اسٹے آ گیا, جو ٹریبونل نہیں بنے تھے تو وہ ڈسپوسیس جو کر رہے تھے, قبضے ختم کروا رہے تھے, تو اسے ہائی کورٹ لاہور نے اسے روک دیا, اور پھر جب ٹریبونل بن گئے تو پھر اس کی بحالی کا انہوں نے آرڈر جاری کیا. تو لوگ اس پازیٹیو پہلو کو دیکھنے کی بجائے, جس سے ہمارا آدھے سے بھی زیادہ گلاس بھرا ہوا ہے 80%, وہ 80% زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور وہ جو چند کیسز ہیں وہ کوئی پریسیڈنٹ بن کے نیچے تک ٹرکل ڈاؤن نہیں, لیکن وہ پبلک زبان زد عام ہو جاتے ہیں نا, زبان زد عام ہے. اور یہ امریکہ میں بھی ہوتے ہیں, میں مثال دے رہا ہوں. یعنی ایک جج کے گھر سے دلی میں کمرہ بھرا پیسوں سے بھرا ہوا نکلا, اس جج کو ہٹا دیا گیا. اسی طرح وہاں کے ایک جج کے اوپر جوتا پھینکا گیا. اور کمپلائنٹ ججز ہیں, ایک جج آج ریٹائر ہو رہا ہے سپریم کورٹ کا, ہمارے ہمسایہ ملک میں مثال دیں, اگلے دن اس کے راجیہ سبھا کا ٹکٹ دے دیا حکومت نے. تو جوڈیشل سسٹم واقعی, کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج ہوتی ہے ہر کورٹ کے ججز کی, اور امریکہ میں تو یہ ٹیل ڈیتھ ہوتے ہیں انٹل وہ والنٹیرلی نہ. ہم کمپیریٹیو بھی جوڈیشل سسٹم کو بھی مد نظر رکھیں تو واقعی ہمارے یہاں ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں, اور اس میں سسٹم کو زیادہ مضبوط. لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ جوڈیشری بہت ساری چیزوں پہ بے بس ہو سکتی ہے, اور لیکن میں نے جو دیکھا ہے کہ ججز کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ کلا اتنی تیاری کر کے آئیں کہ اگر ان کو کسی نے اپروچ بھی کیا ہے تو اس تیاری کے بعد اور وہ سماعت کرنے کے بعد اور وہ قانون سننے کے بعد ججز یا تو کیس ٹرانسفر کر دیتے ہیں یا پھر وہ اس پارٹی سے معاہدت کر لیتے ہیں اگر کسی نے کیا بھی. اور میکسیمم تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ججز ریکیوز کر لیتے ہیں کہ میں کیس کی سماعت ہی نہیں کرتا. میرے خیال میں عوام کو ایسے نقطوں کو اچھالنے سے پہلے یا ایسے نقطوں پہ پروٹیسٹ کرنے سے پہلے کم از کم اپنے گریبان میں تو جھانک لینا چاہیے کہ جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو اپنے ووٹ سے صحیح لوگوں کا انتخاب کریں جو کل کو صحیح نظام کی طرف نشاندہی کریں, اور پھر ایسے واقعات پیش نہ آئیں. آپ کیا ٹھیک ہے؟ میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو نہ صرف ووٹ دینے کے وقت خیال کرنا چاہیے بلکہ انہیں حکومت بنانے تک پہرا دینا چاہیے. تمام ان اداروں کو جن کی میں عرض کر, عوام کی آواز تو میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچتی ہے, پالیٹیشنز کے ذریعے پہنچتی ہے,
تو ان کا یہ پہرا دینے کا کام ختم نہیں ہونا چاہیے. حکومتیں چلتی کیسے ہیں بعد میں, تو ڈیموکریسی صرف الیکشن کا نام نہیں ہے. ڈیموکریسی حکومتیں بننے کے بعد ان کی اپنے مینیفیسٹو کو فالو کرنا, اپنے منشور کو فالو کرنا, اور یہ پروٹیسٹ جو ہے ایک کیس ہو یا دو کیس ہو, اسے مستقل اور زور و شور سے کرنا چاہیے. جی. کیونکہ جو اس کی 95% اچھی کارکردگی ہے جمہوریت میں, اس کو نہیں دیکھا جاتا, اس کے قصیدے گائے جاتے ہیں. وہ جو 5% ناانصافی ہوئی ہے اس کے اوپر احتجاج کیا جاتا ہے. اور یہ میڈیا کو اور عوام کو مل کے, کانسٹیٹیوشن اس کا رائٹ دیتا ہے فریڈم آف اسپیچ کے ذریعے اسے اچھالا جائے. اگر یہ اس محاذ پہ خاموشی چھا گئی, کمپرومائزز ہو گئے, تو پھر آپ سمجھیں کہ جو 95% بھی ہو رہا ہے, 90% انصاف بھی ہو رہا ہے, یہ پھر 30% پہ آ جائے گا, 25% پہ, اور سول وار شروع ہو جائے گی اگر یہ جوڈیشل سسٹم اس طرح ناکام ہوا. اگر اکاؤنٹیبلٹی, تو ہمارا جو پرماننٹ ویجیلنس کا یا نظر رکھنے کا کام ہے عوام کا اور اداروں کا, ہم سب ایکٹیوسٹ کا, وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کام سے آنکھ ذرا بھی نہیں چرانی چاہیے, اور حکومتوں کو ان کی لمٹس میں رکھنے کے لیے, چاہے وہ جوڈیشل ہو, چاہے وہ میڈیا کے ذریعے ہو, چاہے پروٹیسٹ کے ذریعے ہو, اپنے ان کانسٹیٹیوشنل پرامن رائٹس کا استعمال مستقل کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, اور ابھی میں بڑی ایک اور سینسٹیو ٹاپک کے اوپر آپ کی رہنمائی بھی چاہوں گا, اور کیونکہ آپ استاد ہیں, معاشرے کو گائیڈ کرنا آپ کا کام ہے, اور آپ روزانہ سینکڑوں طالب علموں کو فیس کرتے ہیں, ان کی زندگیوں میں امید کی کرن بھرتے ہیں. پچھلے ہفتے میرا سول کورٹ جانا ہوا, اور ایک وکیل صاحب سے میری ملاقات تھی, اور ملاقات کے دوران وہ جس طرح کیسز کو ڈیل کر رہے تھے, تو نہ چاہتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا, تو مجھے پتہ چلا کہ وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اس وقت جو ہے سب سے زیادہ جو کیس آ رہے ہیں ہمارے پاس, وہ خلا کے کیس آ رہے ہیں عدالتوں کے اندر. اور لاہور کے اندر اگر پچھلے سال کا ڈیٹا دیکھا جائے تو 54,000 خلا اور طلاق کے کیسز ہیں, اور اس میں ان کے بقول ایک اچھی خاصی ریشو ان خواتین کی ہے جو پڑھی لکھی خواتین ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ایک سوشل فیبرک ڈسٹرب ہو رہا ہے. لوگ خوشی خوشی شادی کے بندھن میں بندھتے ہیں, اور 4-6 ماہ یا 1 سال کے بعد ہی وہی لوگ اپنے اسی نکاح کے بندھن کو توڑنے کے لیے عدالتوں کا رخ کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے چند سالوں میں پنجاب کے بڑے شہروں میں, گجرانوالہ کی اگر بات کی جائے, لاہور کی بات کی جائے, فیصل آباد کی بات کی جائے, تو ان میں طلاق کی جو ریشو ہے وہ بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کے بہت سارے عوامل ہیں جو ذمہ دار ہیں اس نتیجے تک پہنچنے کے, اور اس میں جو پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ مرد ڈومیننٹ سوسائٹی, میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, اور وہ ابیوز کو اپنا رائٹ سمجھتے ہیں. اور اسلام میں اور کانسٹیٹیوشن میں اور قانون میں عورت کو جو مقام دیا گیا ہے وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. یا تو انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ زیادتی ہوتے دیکھا ہوتا ہے, یا معاشرے میں, یا ان کے اپنے انسٹنکٹ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو پڑھے لکھے لوگ جب شادی کرتے ہیں تو وہ ماں باپ کے ہاں, ماں باپ نے تو انہیں پڑھایا لکھایا ہوتا ہے اور بڑا خرچ کیا ہوتا ہے, تو شادی کے بعد لیکن نئے گھر میں جانے کے بعد اس کو وہ قدر و منزلت اور وہ اہمیت نہیں دی جاتی, باوجود ویمن وہ خواتین جو کمانے کے قابل ہوتی ہیں اور پڑھی لکھی ہوتی ہیں, تو پھر الٹیمیٹلی وہ سلیو کے طور پر تو نہیں دیا جاتا شادی کے طور پہ, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آگے انہیں سلیو سمجھا جاتا ہے. تو ویمن امپاورمنٹ کے لیے اور ویمن کانشیسنیس کے لیے تو پھر یہ پڑھے لکھے لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کو آگے برباد کرنے کی بجائے جو ہے نا بہتر ہے کہ اس کو جو ہے نا یہیں پہ ختم کر دیا جائے. اور آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ پڑھے لکھے لوگوں میں اس لیے زیادہ ہے کہ وہ اس فیصلے پہ بہت جلدی پہنچتے ہیں, جبکہ بہت کم پڑھی لکھی خواتین زیادہ قربانیاں دیتی ہیں. ان کو آگ لگا دی جائے یا اسٹوو اس کے پھٹا دیے جائیں یا کسی اور طریقے سے ان کی ڈیتھ کا, اور ان کے خاندان والے بھی نہ کم پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے ان کے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں خواتین کا بہت کم رول ہے خلا کلیم کرنے میں. ان فیملیز کو زیادہ خیال کرنا چاہیے جو اس بچی کو بہا کے لے جاتے ہیں, ان کو اپنے رویے ایسے رکھنے چاہیے کہ وہ اس میں ضم ہو سکے. تو ڈاکٹر صاحب سسرال والوں کو کیسے ایجوکیٹ کیا جائے, کیونکہ میاں بیوی ایک بندھن ہی نہیں ہے, یہ ایک ادارہ ہے. جی ہاں. اور اگر ادارہ
خراب ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا, تو معاشرہ تو تتر بتر ہو جائے گا. تو کس طریقے سے توازن برقرار رکھا جا سکتا ہے, کس طریقے سے لوگوں کو لڑکے والی فیملی کو ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ بھی آپ کی بیٹی ہی کی طرح ایک بیٹی ہے, اس کے بھی حقوق و فرائض ہیں. تو آپ اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیے کہ توازن کیسے آ سکے گا, یا ہم اگر اسی روش میں رہے تو معاشرے کا آگے مستقبل مزید بگڑتا نظر آتا ہے. چونکہ یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, بہت زبردست کویشچن کیا ہے آپ نے. وہ یہ ہے کہ اس میں معاشرے کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. خلا کلیم کرنے میں یہ سمجھنا کہ خواتین جذباتی ہیں, ایسا میں نے دیکھا ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہے. پڑھی لکھی خواتین کبھی بھی اس آپشن کو نمبر 1 نہیں سمجھتی, اسے لاسٹ آپشن کے طور پہ استعمال کرتی ہیں. تو اب یہ گھر والوں کا کام ہے کہ اپنے ڈبل سٹینڈرڈ کو چھوڑیں. جس طرح وہ اپنی بیٹی کو بیاہ دیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ان کے ساتھ ویسا سلوک ہو, اسی طرح جو باہر سے بیاہ کے لائے ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کے احترام کے رویے اپنانے چاہیے. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ ہسبینڈ تو وہ اپنا رہا ہوتا ہے لیکن خاندان کے باقی لوگ نہیں اپنا رہے ہوتے. تو لہٰذا لینگویج اورینٹیڈ ہونا چاہیے کہ احترام ہو, اور اکنامک پریشر جو بڑھتے جا رہے ہیں اس کو بانٹ لینا چاہیے, اور سوشل کرٹیسزم کو سامنا مل کے کرنا چاہیے خاندانوں کو. تو یہ ایک مشترکہ عمل ہے جس میں اس یونٹ کو حکومت, میڈیا, خاندان اور تعلیمی نظام مل کے ایک گریجول پروسیس کے ذریعے ٹھیک کر سکتا ہے. اور اگرچہ قوانین تو بہت اچھے بنائے گئے ہیں خواتین کے تحفظ کے لیے, لیکن سزائیں تو ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی, خاص طور پر سوشل مسئلوں کا. اسے تو گھر اور زیادہ وہ ہوتے ہیں, لیکن اس میں زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس کو تحکیم یا صلح کے ذریعے حل کروایا جائے. اور ججز کرواتے بھی ہیں, لیکن یہ کہ جو ٹائم لائن رکھا گیا ہے کہ جلدی سے طلاق یا خلا دے دیا جائے, ججز کے لیے یہ ٹائم لائن کو آبزرو کرنے کی شرط ختم کی جائے, تاکہ وہ جج اگر کوئی چاہتا ہے کہ خاندان وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں چیزیں. تو میں آپ کو مثال دوں UK کی, وہاں پہ فزیکل علیحدگی پہلے 2 سال رکھنا ضروری ہے, پھر آپ طلاق اپلائی کر سکتے ہیں میل اور فیمیل. اور یہاں پہ پہلے ہی دن جھگڑے کے بعد دوسرے دن خلا کے لیے دعویٰ دائر کر دیا جاتا ہے. 2 سال والی شرط بھی نہیں ہے کہ وہ الگ رہ رہے ہیں. تو کیونکہ یہ جذباتی فیصلے ہوتے ہیں اور سوشل سسٹم سے اس کا تعلق ہے, تو لوگ رجوع کرتے ہیں, لوگ ریگریٹس کرتے ہیں, دونوں طرف پارٹیاں الٹیمیٹلی وہ. لیکن یہ جو جلد بازی ہے, اور سول کورٹس کے لیے جو کہا گیا ہے کہ یہ 6 مہینے میں یا 1 سال میں جو کیسز نپٹانے کی شرط ہے, اور اگر اتنا جلدی نہ نپٹایا جائے, اور اگر جج سمجھتا ہے کہ اس میں کچھ امکانات ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ, کیونکہ عدالتوں میں جانا ایک مسئلہ یہ ہے کہ طلاق تو مرد دے دیتا ہے یونین کاؤنسل میں, اور وہ بغیر جوڈیشل پروسیس کی ہو جاتی ہے, لیکن خلا کے لیے عورت کو عدالت میں جانا پڑتا ہے. تو اس عدالتی ماحول میں جب ایک عورت جاتی ہے تو ایک ایکسٹریم لیول پہ پہنچتی ہے, تو اسٹیٹ آف مائنڈ میں آتی ہے کہ میں علیحدہ ہو جاؤں, اور اس کے وسائل ہوتے ہیں, یہ پڑھی لکھی ہوتی ہے یا اتنا دل گردہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے خلا کلیم کرنے والی خواتین بے گناہ ہوتی ہیں, میں زیادہ تر کی بات کر رہا ہوں جو میرے مشاہدے میں ہے. تو عدالتی ماحول کو سیو کرنا, میری تو یہ خواہش ہے کہ کوئی ایسی فقہ میں اور قانون میں بھی ترمیم نکالی جائیں جس میں خواتین کو عدالتوں تک خلا لینے کی بجائے کوئی ثالثی ادارے جو مردوں کے لیے بنائے گئے ہیں, اسی طرح کے پیرالل فقہ کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی نظریاتی کونسل اس کے کوئی طریقے نکالے, اور اس میں جلدی اور فٹافٹ جو ہے طلاق کرانے کے عمل کو انجام پہنچانا جو ہے عقل مندی نہیں ہے, اور تیزی دکھانا بھی عقل مندی نہیں ہے. اور اعلیٰ عدالتیں میں وہ چلے جاتے ہیں کہ دیکھیں لیٹ ہو رہی ہے, تو ایون اعلیٰ عدالتوں کو بھی اپنے ماتحت عدالتوں کو مارجن زیادہ سے زیادہ دینا چاہیے. بظاہر لگتا ہے کہ یہ ایک عام کیس ہے, یہ عام کیس نہیں ہوتا, یہ خاندان کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے, اس میں بچے انوالو ہوتے ہیں, اس میں برادریاں انوالو ہوتی ہیں. تو لہٰذا اسے سب سے اہم سمجھتے ہوئے لوور جوڈیشری اگر خیال کرے تو وہ اس کو زیادہ سے زیادہ آربٹریشن کا یعنی تحکیم کا اور صلح کا موقع پرووائڈ کرے,
اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کا دباؤ بڑھ جاتا ہے کہ اس پروسیس میں نہ پڑے والدین، کیونکہ کبھی بھی بروکن فیملی کے بچے یعنی یہ طلاق شدہ گھرانوں کے نارمل ترتیب نہیں آگے پرورش ہوتی ہوں، لہذا اس سے معاشرے کو بھی، معاشرہ تو اپنے عادات کی وجہ سے اس میں آگ ڈالتا ہے، لیکن جو لوگ عقل مند ہیں اور پڑھے لکھے ہیں، اور خاص طور پر جب یہ معاملے عدالت میں چلے جائیں تو ان کو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر رول کر کے تو اس انسٹیٹیوشن کو بچانے میں رول پلے کرنا چاہیے، خاص طور پر جب بچے ہوں ایک خاندان میں۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، میں وکالت کا اسٹوڈنٹ تو نہیں ہوں، لیکن میں نے سن رکھا ہے کہ اس طرح کے جو فیملی کیسز ہوتے ہیں باہر کے ممالک میں عدالتیں آؤٹ سائڈ دا کورٹ انہیں ریفر کرتی ہیں کہ یہ آپس میں بیٹھ کے کوئی حل نکال لیا جائے، عدالتوں کو انوالو نہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں بھی یہ پروسیس رائج ہے؟ وہاں پہ جو عدالتوں سے باہر کیسز سیٹل ہونے کی روایت ہے اس کی وجہ مقدمے کے اخراجات ہیں۔ جو پارٹی مقدمہ ہارتی ہے جیتنے والے کو جتنے اخراجات ہوتے ہیں وہ دینے پڑتے ہیں، اور ہر چیز ایکولی تقسیم کے مرحلے میں، وہاں تو ایکولی تقسیم ہوتی ہے، یہاں پہ حصہ الگ ہے، تو وہ ایک وجہ ہے کہ باہر جو ہے نا صلح کو ترجیح دیتے ہیں سول مقدموں میں زیادہ سے زیادہ، اور ادھر بھی جج اگر مائل کریں تو قانونی پروویژنز موجود ہیں، دفعات جو جج کو آتھرائز کرتی ہیں کہ وہ جو مقابلہ کرنے والی پارٹیز ہیں، لٹیگنٹ ہیں، خلا کلیم کرنے والے اور خلا دینے والے، ان کو مائل کیا جائے کہ یہ جو ہے نا نسلوں تک اس کے اثر انداز ہیں، یہ کوئی عام پراپرٹی نہیں ہے کہ ایک دن آپ کو مل جائے گی اور آپ فائدے میں چلے جائیں گے اور 2 سال بعد بات ختم ہو جائے گی، یہ آنے والے جو بچے ہیں یا نسلیں ہیں، خاندان ہیں، ان میں یہ چلتی رہتی ہے کہ فلاں کو اس طرح، تو اس کی اجازت تو اسلام نے ضرور دی ہے، لیکن یہ ناپسندیدہ ترین عمل ہے، طلاق بھی ہو یا خلا ہو، تو اس کو اس سینس میں لے کے، اور یہ زیگ زیگ اور بمپرز بہت آتے ہیں ان رشتوں میں، اور ان بمپرز کو پہلے ہی شادی کے وقت پریزیوم فرض کر لینا چاہیے کہ ایسے مراحل آئیں گے، اور پہلے سے ہی ذہن میں رکھ لیا جائے کہ جب ایسے مراحل آئیں تو کن لوگوں کو درمیان میں ڈال کے، جو معتبر ہوں اور مخلص ہوں، جو گھروں کو بچانے والے ہوں، جاننے والے نہ ہوں، ان کو فوری طور پر درمیان میں لا کے تو وہ ڈسپیوٹ کو یا ان اختلافات کو دور کروایا جا سکے۔ اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ یہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، مختلف الفاظ ڈیروگیٹری جو ہیں، عزت نہ کرنے والے، ان استعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا ایک دوسرے ان دونوں کا اپنا مسئلہ نہ بھی ہو تو ان دونوں کے خاندان کے بارے میں کوئی بات کی جائے تو جذبات زیادہ ابھر آتے ہیں، ان دونوں کے خاندان پھر توقع کرتے ہیں کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے، دونوں ہمارے ساتھ یہ رویہ رکھیں، تو اس میں ان دونوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے خاندانوں کے حوالے سے کی جانے والی باتوں کو کنٹرول کریں اور اس میں پارٹی نہ بنیں، اور آپس میں بھی تعلقات کو میکسیمم چلائیں اور خاندانوں کی بات میں آ کے نہ چلائیں۔